السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیطان نے ایک وعدہ کیا تھا اور وہ اپنے وعدے میں کامیاب بھی ہے کہیں نہ کہیں، ٹھیک ہے؟ باقی سمجھدار ہیں آپ لوگ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ پچھلا کلاس جو ہم نے پڑھا تھا اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ مرکبات ناقصات کا ہم نے استعمال کیا تھا مبتدا اور خبر کی جگہ پر۔ تو یہ دیکھا تھا ہم نے کہ مرکب اشاری جو ہے وہ صرف اور صرف جملہ اسمیہ میں مبتدا کی حیثیت ہو کر آ رہا تھا، خبر نہیں بن رہا تھا۔ مرکب اشاری کے بعد ہم نے مرکب توصیفی کا استعمال کیا، تو مرکب توصیفی کے تعلق سے ہم نے دیکھا کہ یہ خبر بھی بن رہا تھا اور مبتدا بھی بن رہا تھا، دونوں بن کر آ رہا تھا۔ پھر آگے چلے ہم نے مرکب اضافی کا دیکھا، تو مرکب اضافی کے تعلق سے بھی ہم نے دیکھا کہ یہ مبتدا بھی بن رہا تھا اور خبر بھی بن رہا تھا۔ اس کے بعد ہم نے چوتھا مرکب ناقص مرکب جاری کے تعلق سے ہم نے دیکھا تھا کہ یہ نہ تو مبتدا بن رہا تھا اور نہ ہی خبر بن رہا تھا، بلکہ یہ الگ سے پارٹ بن کر آ رہا تھا۔ وہ کیا بن کر آ رہا تھا، کس کو یاد ہے؟ متعلق بن کر آ رہا تھا، اور یہ نارملی خبر کے متعلق ہو کر کے آتا ہے۔ جملہ اسمیہ کے اندر خبر کے متعلق ہوتا ہے، تو یہ یاد رہنا پہلے ضروری ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی جملہ اسمیہ کے اندر ہم تھوڑا بہت کچھ چینجز دیکھیں گے، یعنی اس کے اندر زور پیدا کرنا کہ جملہ اسمیہ کے اندر کیسے زور پیدا کریں گے، جملہ اسمیہ کے اندر ہم نے منفی کیسے بنانا ہے اس کو، جملہ اسمیہ کو ہم نے سوالیہ کیسے بنانا ہے۔ انشاءاللہ یہ جب ہم چیزیں مکمل ہو جائے گی پھر ہم اپنے اہم کورس کا ایک اہم حصہ جو ہے فعل، وہ انشاءاللہ اس کو ہم آغاز کریں گے۔ لیکن آج ہم انشاءاللہ تعالی جملے کے اندر زور پیدا کرنے کے لیے، ایمفیسس پیدا کرنے کے لیے تاکید پیدا کرنا کا ہمارا ٹاپک ہے کہ جملہ اسمیہ کے اندر ہم تاکید کیسے پیدا کریں گے۔ تو اس سے پہلے میں بتا دوں آپ کو کہ اردو زبان کے اندر تاکید پیدا کرنے کے لیے کسی جملے کے اندر کچھ حروف استعمال کرتے، کچھ الفاظ استعمال کرتے ہیں ہم۔ جیسے مثال کے طور پر میں کہتا ہوں یقیناً، واقعی، بلا شبہ، اس طرح کے الفاظ ہم جملوں میں استعمال کرتے ہیں، اردو جملوں میں، اس کے اندر زور پیدا کرنے کے لیے۔ انگلش کے اندر استعمال کرتے ہیں انڈیڈ، ویرلی، آف کورس، اس طرح کے جملے میں اندر استعمال کرتے ہیں تاکہ اس جملے کے اندر ہم اس کی تاکید کو بڑھا پائیں۔ تو عربی زبان کے اندر میں بھی تاکید پیدا کرنے کے لیے کچھ حروف کا استعمال ہوتا ہے۔ کچھ حروف یعنی وہ کلمہ کا جو تیسرا قسم جو حرف جر کے اعتبار سے میں دیکھا تھا، وہی اعتبار سے کچھ حروف کا استعمال ہوتا ہے جو جملے کے شروع میں آتا ہے اور اس کے اندر کو زور پیدا کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر دو طرح کے لفظ استعمال ہوتے ہیں، دو طرح کے حرف استعمال یعنی حروف استعمال ہوتے ہیں۔ ایک ہے جی واپس سے آپ کا ساتھی لام صاحب، کل کتنے لام پڑھا ہم نے ابھی تک؟ پہلا لام سب سے شروع میں پڑھا تھا ہم نے، لام تعریف، سکون کے ساتھ آ رہا تھا۔ پھر دوسرا کیا پڑھا تھا ہم نے؟ لام جاری یعنی لام جر جس کو کہا ہم نے، وہ زیر کے ساتھ آ رہا تھا اور کبھی تو زبر کے ساتھ آ رہا تھا۔ زیر کے ساتھ کب استعمال ہوگا؟ زیر کے ساتھ کب استعمال ہوگا؟ لام جر۔ موٹی مثال میں نے کروائی تھی، آپ لوگوں کو بھولنا نہیں چاہیے، دو موٹی مثال میں نے کروا دی تھی تاکہ کہاں زیر آ رہا کہاں زبر آ رہا یہ کلیئر ہو جائے۔ کس کو یاد ہے جی لام جر کا زیر کب آ رہا تھا؟ اچھا ضمائر اس میں ہے یا نہیں ہے؟ تو ضمائر بھی اس میں ہے، نارمل اسم بھی اس میں ہے، تو پھر کیسے فرق کریں گے؟ اس میں علم کے ساتھ جب استعمال ہو، یہ استعمال کریں۔ اس میں علم کے ساتھ جب استعمال ہوتا ہے تو وہ نارملی زیر کے ساتھ آتا ہے، جیسے میں نے موٹی مثال دی تھی للہ، اور جب یہی لام جر ضمائر کے ساتھ استعمال ہو تو یہ زبر کے ساتھ آتا ہے، جیسے کہ لہو، ٹھیک ہے نا؟ یہ موٹی مثال دو یاد رکھنی چاہیے۔ تیسرا لام ایک ہمارے پاس آ گیا جی، لام، اس کا نام ہے لام تاکید۔
क्या नाम है? लामे ताकीद, ये भी जबर के साथ आएगा, ये भी जबर के साथ आता है। और इस्लाम का काम है जुमले के अंदर जोर पैदा करना। एक और हर्फ का इस्तेमाल होता है, वो है जी बड़ा पहचाना पहचाना आपका लफ्ज है इन्ना। इससे कौन कौन वाकिफ है जी? इस लफ्ज को किस किस ने देखा है कुरान मजीद को पढ़ते वक्त? कोई ऐसा बंदा जो नहीं मालूम? सबको मालूम है अल्हम्दुलिल्लाह। इन्ना ये हर्फ है और अल्हम्दुलिल्लाह हर कोई को मालूम है कि ये लफ्ज जोर यकीनन के माना देता है। तो इसको हर्फ नासिबा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं हम बाद में देखेंगे, ये जस्ट मैंने आपके इंफॉर्मेशन में डाल दिया। ये दो तरह के हुरूफ इस्तेमाल होते हैं, हुरूफ यानी कलीमा का तीसरा किस्म। हर्फ ये भी हर्फ है, लामे ताकीद हर्फ है, और इन्ना ये भी हर्फ है। ये अगरचे हुरूफुल हिजा इसके अंदर दो है, लेकिन ये हर्फ है। क्लियर है? कंफ्यूजन नहीं है? इसको कहते हैं लामे ताकीद और ये इन्ना कहते हैं, इसको हर्फ नासिबा कहते हैं। ये दोनों क्या करते हैं जी? ये दोनों जुमले के अंदर, अरबी जुमले के अंदर जोर पैदा करते हैं, और इन दोनों से एक जैसा जोर पैदा होता है, चाहे आप इसका इस्तेमाल कर लें चाहे आप इसका इस्तेमाल करें। ठीक है ना जी? मैं दोनों का इस्तेमाल बताऊंगा, और बाज मकामात पर क्या ये दोनों एक साथ इस्तेमाल होते हैं वो भी हम इंशाअल्लाह ताला देखेंगे। मैं एक छोटा सा जुमला लिखता हूं, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं ज़ैदुन स्वादिकुन, मुब्तदा खबर, जुमला इस्मिया है जी। जुमला का तर्जुमा क्या होगा? जैद सच्चा है। अब मैंने आपके सामने नॉर्मली मैंने कहा ज़ैदुन सादिकुन, जैद सच्चा है, तो क्या आपके अंदर, मेरे जुमले के अंदर जो मैं कह रहा हूं उसके अंदर जोर है? नहीं, जोर नहीं है, कोई भी जोर नहीं है। जस्ट मैंने नॉर्मली कह दिया कि भाई जैद नेक है। अब आपने शक हुआ कि भाई कैसे जैद नेक है, भाई आप थोड़ा जोर तो पैदा करें। तो मैंने बोला कि भाई यकीनन जैद नेक है उर्दू जुमले के अंदर। तो हम ये यकीनन का मफहूम कैसे पैदा करेंगे? तो पहले मैं लाम के जरिए से इस्तेमाल करता हूं, उसके बाद इन्ना के जरिए बताता हूं। बस ये इसका काम ये है कि लामे ताकीद जुमले के शुरू में आकर बैठ जाएगा, तो जुमला बन जाएगा लाज़ैदुन सादिकुन। तो जुमला का तर्जुमा होगा यकीनन जैद नेक है, यकीनन जैद नेक है, कोई तब्दीली नहीं हुआ। ये लामे ताकीद सिर्फ जुमले के शुरू में आकर यानी मुब्तदा के ऊपर आकर बैठ जाएगा और इस जुमले के अंदर जोर पैदा कर देगा। जो जोर इससे पैदा होगा वही जोर इससे भी पैदा होगा। अब मैं इसका इस्तेमाल करता हूं तो क्या देखता हूं कि यह सेम टू सेम वैसा ही इस्तेमाल होगा या कुछ चेंजेस आएगा। अब मैं वापस से उस जैद के अंदर वही जुमला लिख रहा हूं, मैं ज़ैदुन सादिकुन, ये हमारे पास जुमला है। अब मैं इन्ना का इस्तेमाल करता हूं, तो जैसे ही इन्ना का इस्तेमाल किसी जुमला इस्मिया के अंदर होता है तो उसका असर यह होता है कि वो अपने बाद वाले इस्म यानी मुब्तदा को हालत नसब दे देता है। क्या किया जी इसने? इसने अपने बाद वाले इस्म को हालत नसब दे दिया, इन्ना ज़ैदन सादिकुन। क्या समझ में आया जी? हमारे समझ में आया? क्लियर बाकियों को? ये हाँ बोले। पूरे को नसब नहीं देगा, ये सिर्फ अपने बाद वाले इस्म यानी मुब्तदा को हालत नसब दे देता है, क्योंकि ये जुमले के शुरू में आता है, जुमला इस्मिया के शुरू में आएगा, और जुमला इस्मिया की शुरुआत किससे होती है? मुब्तदा से। लिहाजा मुब्तदा से पहले आएगा और ये इन्ना की वजह से अपने बाद वाले इस्म को हालत नसब दे देगा। तो आपको आज मालूम चला हालत नसब में होने की दूसरी वजह। पहली वजह कौन सी थी? कोई इसमें हालत नसब में पहली दफा कब गया था? कोई इसमें हालत नसब में पहली दफा कब गया था? शादी में कब गए थे पहली दफा? आई मीन लास्ट दफा, ये याद होगा। लेकिन नसब में कोई इसम कब गया था? नहीं मालूम? नहीं, गलत। नेक्स्ट,
ہمیشہ استعمال کرتے ہیں. میں نے اس کی ایک موٹی مثال دیکھیں. اصل میں پرابلم یہ رہو نا کہ آپ رٹنا نہیں ہے, کچھ چیزیں کو ذہن میں رکھنا ہے. رب العالمین یا رب العالمین, ایک ایک مثالیں اگر ذہن میں رکھیں گے نا تو آپ کو رول نہیں بھولیں گے. تو یا رب العالمین کی وجہ سے حالت نصب ہے, تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ منادا مضاف. جب حرف ندا کے بعد کوئی مضاف آ جائے تو وہ مضاف حالت نصب میں چلا جاتا ہے. ایک ایک مثال یاد رکھیں گے بس ٹینشن ختم. تو دوسری وجہ آج ہمیں معلوم چلا انا کی وجہ سے. اب آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ اس کو حرف ناصبہ کیوں کہتے ہیں, کیونکہ یہ نصب دینے والا حرف ہے. ان حروف میں آتا ہے جس سے کسی اسم کو نصب دیا جاتا ہے, نصب ہو جاتا ہے وہ, تو ان کی وجہ سے یہ انا ہے. اس میں سے ایک انا بھی ہے. تو کیا دیکھا ہم نے جی؟ لام تاکید, یہ معصوم سا بچہ ہے, یہ چپ چاپ آتا ہے, بیٹھ جاتا ہے اور اس کے اندر زور پیدا کر دیا. اچھا فرق معنی میں کیا تبدیلی ہوگا؟ معنی میں کوئی تبدیلی نہیں. لا زید صادقون اتنا ہی زور پیدا ہوا جتنا انا زیدن سابقون کے اندر پیدا ہوا. لیکن عربی گرامر کے اندر اور قرآن مجید کے اندر لام تاکید کا استعمال بڑا کم ہوا ہے. انا کا استعمال بے شمار آپ کو نظر آئے گا, بہت زیادہ استعمال ہوا. کثرت سے استعمال ہونے والا یہ ہے اور بڑا کم استعمال ہوتا ہے. یہاں تک کس کو سمجھ میں نہیں آیا جی؟ تاکہ وہ بتایا تھا کہ میں اس کو ریپیٹ کر کے سمجھاؤں, پھر اس کے بعد میں اور بھی جو اس کے تعلق سے وہ کلیئر کرتا چلوں میں. کلیئر ہے سب کو؟ وہ لا ہے, یہ لا ہے, وہ آئے گا, وہ نہیں والا ترجمہ بھی انشاءاللہ ہم کریں گے. یہ ابھی لام تاکید ہے, سنگل لام آئے گا, زبر کے ساتھ آئے گا, جملے میں استعمال ہوگا, جملہ مبتدا پہ شروع میں استعمال ہوگا, اور یہ جملہ اسمیہ کے اندر زور پیدا کر دے گا. اعرابی تبدیلی کچھ نہیں کرے گا. یہ معصوم سا بچہ ہے, یہ ڈھیٹ ہے. یہ بولا کہ میں جب کسی جملے میں آؤں گا میری ڈیمانڈ یہ ہے کہ میرا بعد والا اسم منسوب کر دو, تبھی میں استعمال ہوں گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, یہ تو چلو ٹھیک ہے, یہ جب لام تاکید آیا تو یا نہ تو زید کو منسوب دیا, یہ جیسا تھا ویسے کا ویسا تھا. تو ہم نے مبتدا کے تعلق سے کیا پڑھا تھا؟ مبتدا اعرابی حالت میں کیا ہوتا ہے؟ وہ مرفوع ہوتا ہے. تو یہ مرفوع تو تھا, لیکن یہاں پرابلم یہ کریٹ ہو گیا, انا کی وجہ سے زید جو تھا مبتدا وہ تو اب منسوب ہو گیا. اب یہ مبتدا نہیں رہا, لیکن کیونکہ مبتدا تو ہمیں حالت رفع میں ہوتا ہے. اب یہ تو آ گیا منسوب, تو اب یہ مبتدا نہیں رہا. تو مبتدا کیا نہیں رہا تو کیا بنا؟ یہ اصل میں یہ اس کو آ کر اون کر لیا, خرید لیا. اب تو میرا ہے, اب تجھ پر میرا نام چڑھے گا. ایک کمپنی کو کسی دوسرے کمپنی نے خرید لیا, بولا اب تمہارا نام ہٹے گا, میرا نام چڑھے گا. لہذا اب یہ انا کا اسم ہو گیا. یہ جو ہے اسم انا ہو گیا جی, یہ انا کا اسم ہو گیا. اور آپ سے جب سوال کیا جائے گا کہ انا کا اسم کون سی اعرابی حالت میں ہوتا ہے, تو آپ کہیں گے منصوب, کیونکہ انا کا جو بعد والا اسم ہوتا ہے وہ منصوب ہو جاتا ہے. اب چونکہ جملہ اسمیہ سے مبتدا ہی غائب ہو گیا, تو مبتدا کے بارے میں جو کچھ بھی معلوم چلتا ہے وہ خبر. تو جب مبتدا ہی غائب ہے تو خبر بھی غائب ہو گیا. لہٰذا اس نے جب اس کو آن کیا تو یہ بولا بیچارہ بھائی میرے کو بھی خرید لے, میرے کو کیا رکھا ہوا, میرے کو بھی لے لو. تو اس نے بولا کہ ٹھیک ہے تم بھی میرے پاس آ جاؤ. اب تم خبر نہیں ہوئے بلکہ انا کا خبر ہو گئے. یہ جو آ گیا یہ خبرو انا ہو گیا جی. سمجھ میں آیا؟ یہ نارملی مبتدا تھا کیونکہ یہ مرفوع تھا, اس میں کوئی چینجز نہیں آیا, تو یہ خبر تھا. لیکن جیسے انا کا استعمال ہوا نا, تو انا کا استعمال ہوتے ہی اپنے بعد والے اسم کو اس نے منصوب دے دیا, اور منصوب دیتے ہی اس سے مبتدا کی جو پوزیشن تھی اس نے چھین لیا, اور اس نے بولا کہ بھائی اب تم میرا اسم ہو گئے ہو, لہٰذا یہ اسم انا ہو گیا. اور چونکہ یہ مبتدا غائب ہو گیا لہٰذا اس نے بولا کہ اب تم رہ کے کیا کرو گے, تم بھی میرے پاس آ جاؤ. تو اس نے بولا کہ اب تم میرا خبر ہو, تم میری خبر ہو, خبرو انا. ٹھیک ہے نا جی؟ یہاں تک اس کو سمجھنے میں کوئی دشواری ہو تو بتا دے, تاکہ پھر میں انشاءاللہ آگے چلو. ٹھیک ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں میں کیسے زور پیدا ہوگا, تو میں نے شروع میں بتا دیا کہ کوئی الگ نہیں آئے گا. جتنا لا زیدن صالحون میں پیدا ہو رہا ہے اتنا ہی انا زیدن صالحن میں پیدا ہو رہا ہے, کوئی چینجز نہیں ہو رہا. اب ہم آتے ہیں ایک چیز کی طرف کہ میں نے آپ کو بولا بھائی زید نیک ہے, آپ نے بولا کہ نہیں, ہم کیسے مانیں؟ پھر میں نے بولا کہ لا زیدون صالحون, تب بھی آپ کو نا تھوڑا بہت ڈگمگاہٹ ہو رہا, نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے, اتنا زید کیسے نہیں ہو سکتا, سچا کیسے ہو سکتا ہے, کچھ تو بھی گڑبڑ ہے. آپ مجھے یقین دلایا اور آپ کو یقین نہیں آ رہا ہے.
ٹھیک ہے نا. تو مزید زور اور پیدا کریں گے جی. تو مزید اور زور پیدا کرنے کے لیے ہم انا اور لام کا دونوں کا استعمال کر لیں گے. انا اور لام کا دونوں استعمال کریں گے. تو دونوں ایک ساتھ استعمال کریں گے؟ نہیں، پہلے انا کا استعمال ہوگا، پھر اس جملے اس لفظ کے بعد جس کے اوپر آئے گا وہ اس کے اوپر لام تاکید بیٹھ جائے گا. جیسے مثال کے طور پر میں یہاں پر یہ کرتا ہوں، یہ جملہ ہے انا، میں نے مزید زور پیدا کرنے کے لیے انا لگایا اور اس نے اپنے اثر کو دکھایا اس کے اوپر، ٹھیک ہے نا. اور مزید زور پیدا کرنے کے لام کو میں نے خبر پہ بٹھا دیا جی، تو ڈبل زور پیدا ہو گیا جی اس کے اندر. انا زیدن لصادقن. اب یہ ترجمہ آپ کے لیے پاسبل نہیں رہ گیا. کیا کریں گے ترجمہ؟ یقیناً زید یقیناً سچا ہے. اب اس کو فیل کریں گے آپ کہ ڈبل زور ہو رہا ہے، ڈبل زور پہ بات ہو رہا ہے. مثال کے طور پر آفتاب بھائی کو میں نے بولا کہ بھائی آفتاب بھائی چلو وہاں درس ہے. میں بولا ارے کیا کروں درس میں جا کر کے. میں بولا بھائی بریانی بٹ رہا ہوں وہاں پہ، اختتام پر بریانی ملے گا. اب ارے یار ایسے ہی بول رہے ہیں وہاں پیسہ کچھ ہے. میں بولا ارے سچی بتا رہا ہوں یقیناً بریانی بٹے گا وہاں پر. آفتاب بھائی نے بولا نہیں اتنا مزہ وہ سکون نہیں آ رہا. تو میں نے مزید زور پیدا کیے، ارے سچی یقیناً بریانی بٹے گا درس ختم ہونے کے بعد. تو اب آپ کو تھوڑا سا یقین ہوا، تھوڑا سا یقین ہوا. اسی اعتبار سے میں نے جب لا زیدن صادقن بولا یا انا زیدن صادقن بولا تو آپ تھوڑا بہت تو بولے کہ چلو تھوڑا بہت تو زور ہے لیکن ابھی یقین نہیں ہو رہا. ابھی میں نے اور ڈبل زور لگا دیا. میں نے انا زیدن لا صادقن، انا زیدن لا صادقن. اب بھی آپ کو یقین نہیں ہو رہا کہ زید جو ہے وہ سچا ہے، اب بھی یقین نہیں، ابھی شورا شک ہے. تو اب میرے پاس ایک آخری قسم رہ جاتا ہے مزید زور پیدا کرنے کے لیے میں اللہ کا قسم اٹھا لوں، میں قسم اٹھا لوں. لہذا تیسرا زور جو ہے میں شروع میں لگاؤں گا واللہ، واللہ انا زیدن لا صادقن. اللہ کی قسم زید یقیناً سچا ہے. یہ تیسرا زور ہو گیا جی، یہ تیسرا زور آ گیا. تیسرا زور اور مزید زور پیدا کرنے کے لیے میں نے شروع میں قسم کھا لیا. اب ظاہر بات ہے میں اگر کھاؤں گا تو اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھاؤں گا، ٹھیک ہے نا. تو واللہ انا زیدن لا صادقن. چوتھا زور اس کے اندر ایک اور موجود ہے، ابھی بھی یقین نہیں ہو رہا. چوتھا زور ہے جو اس طرح کے جملوں کو استعمال کر رہا ہے، یعنی کہنے والے کا زور. کہنے والے کا زور کہ اگر کوئی آپ کو بندہ ایک ایسا شخصیت بیان کر رہا ہے، ایک ایسی ہستی بیان کر رہا ہے جس کے بارے میں کوئی شک و شبہات نہیں ہے، اور پھر وہ انا بھی لگا رہا ہے، لام بھی لگا رہا ہے، قسم بھی کھا رہا ہے، تو یہ چوتھا زور ایک جملے کے اندر. اب آپ تصور کریں کہ عربی کتنی فصیح اور بلیغ زبان ہے کہ ایک جملے کے اندر زور پیدا کرنے کے لیے 4 طرح کے زور وہ استعمال ہوتا ہے. کہنے والے کا زور، قسم ہے، انا ہے، پھر لام بھی ہے. 4 طرح کے زور استعمال ہوتے ہیں. تو اب میں نے شروع میں کر دیا واللہ انا زیدن لصادقون. یقیناً اللہ کی قسم زید جو ہے وہ سچا ہے. اب آفتاب بھائی یقین مان لیں گے کہ جب میں نے اللہ کی قسم بھی کھا لی، میں نے انا بھی لگایا، میں نے لام بھی لگایا، اب میں بول رہا ہوں کہ چلو بھائی بریانی بٹے گا، تب آپ نے بولا کہ ہاں اب بات تھوڑی سچ لگ رہی ہے، ٹھیک ہے نا. اب تو چلنا پڑے گا نا جی. جی یہاں کلیئر ہے سب کو؟ تو انا اور لام تاکید کا استعمال آپ کو میں جملے میں دوں تو آپ کر پاؤ گے. چلے 1-2 جملہ بناتے ہیں ہم انشاءاللہ. میں کہتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں. اس کی عربی کون بنا سکتا ہے؟ مبتدا کیا پہلے بتائیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نا سچے، محمد سچے رسول یا سچے نبی ہیں، نبی بنا لے، ٹھیک ہے نا، نبی. تو سچا نبی کون سا مرکب ہے؟ مرکب ہے توصیفی. اب میں اگر خبر کی جگہ پر لے کر آؤں گا تو موصوف کو بھی نکرہ لے کر آؤں گا اور پھر اس کے اعتبار سے صفت کو بھی نکرہ لے کر آؤں گا. تو موصوف کون اس میں؟ نبی. نبی ان، اور ان کی صفت لے کر آ جاؤں گا صادقون. ٹھیک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی صادقون، یا آپ رسول صادقون کر لے، دونوں میں سے کوئی بھی کر لے چلے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی ہے نبی بھی ہے.
अब अगर मैं कहूं लामे ताकीद का इस्तेमाल करें तो क्या होगा? मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर शुरू में लाम लग दिया, कोई एराबी बतलाओ नहीं, ला मुहम्मदुन नबीयुन सादिकुन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन अल्लाह के सच्चे रसूल है, ये सच्चे नबी हैं, ठीक। लेकिन अगर मैं कहूं अब इन्ना का इस्तेमाल करें तो क्या होगा जी? माशाअल्लाह, इन्ना मुहम्मदन नबीयुन सादिकुन। अब मैं कहता हूं डबल जोर लगा इसके अंदर, तो इन्ना तो लग गया, मोहम्मदन उसका असर मिल गया, अब ला नबी के ऊपर बाद वाले इसम के ऊपर लगा दें ला नबीयुन सादिकुन, इन्ना मुहम्मदन ला नबीयुन सादिकुन, यकीनन। अब ये आप तर्जुमा पॉसिबल नहीं है, अब इसको फील करें, अब इसका तर्जुमा करना छोड़ दे, क्योंकि तर्जुमा जो है ना किसी भी लैंग्वेज का नैमुल बदल नहीं हो सकता। अभी मैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला एक सूरत आपके सामने करवाऊंगा जिसको हम अक्सर पढ़ते हैं, और फिर उसके बाद उस सूरत को कभी फिर दोबारा पढ़िएगा, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद मजा आएगा, फिर इंशाअल्लाह आप महसूस करेंगे उस सूरत को पढ़ने के बाद। इन्ना मुहम्मदन लनबीयुन सादिकुन, अब मैं अल्लाह की कसम खाता हूं, तो मैं शुरू में मैंने वल्लाही यहां लिख दे रहा हूं, मैं वल्लाही इन्ना मुहम्मदन लनबीयुन सादिकुन, अल्लाह की कसम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं। अब कितना जोर मिल रहा है? अब अगर ये जोर कहने वाले का जोर हो, कहने वाले का जोर हो, ठीक है ना, जो बंदा कह भी रहा है आपके सामने, जो बंदा कह भी रहा है उसका भी जोर आ गया, चौथा जोर आ गया, 4 जोर आ गया, माशाअल्लाह, ठीक है ना। प्रैक्टिस करें एक और जो मैं कहता हूं मुसलमान सच्चा है, अरबी बनाइए इसकी, गलत, अल मुस्लिमू, अल मुस्लिमु सादिकुन। अब मैं फहरिस्त बना लेता हूं इंशाल्लाह, ये वाहिद हो गया, मुसन्ना बना दीजिए, 2 मुसलमान सच्चे हैं, अल मुस्लिमानी मुसलमान सच्चे हैं, अल मुस्लिमूना। किसी का हाथ खड़ा हुआ, कोई सवाल है जी? आलिया जी क्या सवाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, जी बोले। नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इन्ना का इस्तेमाल जब भी इस्तेमाल होता है उसके साथ लाम का इस्तेमाल होता है, तो ठीक इन्ना के बाद वाले इस्म के बाद वाले के साथ इस्तेमाल होगा, अगरचे इसका बाद वाला इस्म हरफे जर ही क्यों ना हो। वो भी कुरान मजीद की 1-2 आयत आपके सामने में रखूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद वाले इस्म के साथ ही करना है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं बीमार होता हूं, अगर मैं बीमार हो गया तो हमें 2 तरह की दवाई मिलती है जी, एक बुखार की दवा मिल जाएगी और आपको एक गैस की दवा मिल जाएगी, ठीक है ना। तो दवा खाने का तरीका क्या? एक दवा हमने खाया, फिर कुछ देर के बाद एक दवा खाते हैं, ठीक है ना। एक साथ 2 दवा नहीं खाना चाहिए, ये तरीका दुरुस्त नहीं है। तो वही मामला यहाँ पे भी है, एक हमने इस्तेमाल किया, उसके कुछ देर के बाद हमने फिर उसका इस्तेमाल किया, ठीक, उसके बाद वाले इसम पे इस्तेमाल कर देंगे, ठीक है। क्लियर है आपका टॉपिक? सवाल क्लियर है? चल, अब मुसलमान सच्चा है, इसके अंदर जोर पैदा करे पहले लाम के जरिए से, तो मैं लाम अगर लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा जी? ला मुस्लिमुल, हाँ, ला मुस्लिमुल सादिकुन। अगर मैं इन्ना लगा दूं तो इन्ना मुस्लिमा, इन्ना मुस्लिमा, तो मैं पहला मिला के पढ़ूंगा इन्नल मुस्लिमा सादिकुन। अब मैं कहता हूं 2 मुसलमान सच्चे हैं, तो क्या होगा जी? इन्ना लगाए पहले, इन्नल मुस्लिमैनी सादिकानी। अब मैंने इन्ना में यहां पे लगाया जी, इन्नल मुस्लिमीना, इन्नल मुस्लिमीना सादिकूना। अब सूरतुल अहज़ाब की वो आयत याद करें, इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाती वल मुमिनीना वल मुमिनाती। अब आपको समझ में आ रहा है किस वजह से आ रहा है? क्योंकि शुरू में इन्ना आया हुआ, क्लियर। इसी की वजह से उसके बाद वाले हर इस्म आपको हालत नसब में नजर आ रहा है। वहां पे इन्नल मुस्लिमीना आपका अगर जर में बोलोगे तो गलत हो जाएगा, आपको खुद मालूम चल रहा है कि वो नसब में, क्यों? क्योंकि शुरू में इन्ना लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, मैं और मजीद जोर पैदा कर दूं जी, और मजीद जोर, इन्नल मुस्लिमा ला सादिकुन,
इन्नल मुस्लिमैनी ला सादिक़ैनी, ला सादिक़ानी, सॉरी, इन्नल मुस्लिमीना ला सादिक़ूना। मजीद जोर, शुरू में अल्लाह लगा ले, अल्लाह की कसम खता है, वल्लाही इन्नल मुस्लिम सादिक़न ला सादिक़ुन, वल्लाही इन्नल मुस्लिमैनी ला सादिक़ानी, वल्लाही वल्लाही इन्नल मुस्लिमीना ला सादिक़ूना। क्लियर है? और मैं एक टॉपिक आपको बता दूं, एक पॉइंट बताता चलूं, जब कभी कुरान मजीद के अंदर इन्ना और लाम एक साथ आते हैं ना, इन्ना और लाम एक साथ आएंगे ना, तो लाजिम है कि आपको शुरू में अल्लाह का कसम मिल जाएगा। अल्लाह ने किसी ना किसी चीज की कसम खाई होगी। मोटी मिसाल दूंगा इंशाल्लाह, अभी थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर बाद दूंगा, कि जब इन्ना और लाम का इस्तेमाल नजर आएगा ना, तो लाजिम है एक आयत पहले या इसी के पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी ना किसी चीज की कसम खाई है, कसम लाजिम आ जाएगी फिर। लिहाजा इन्ना और लाम जब भी आएगा उसके साथ कसम जरूर आता है। ये एक मजीद आपके इजाफा में हो गया इंशाअल्लाह ताला। अब मैं आपके सामने कुरान मजीद की एक आयत रखता हूं, सूरत रखता हूं पूरी। अच्छा, उससे पहले मैं एक टॉपिक आपको क्लियर कर दूं। हमने जैसे मिसाल के तौर पर एक जुमला बनाया था, ज़ैदुन जालिसून, और मुताल्लिक इस्तेमाल किया था हमने अलल अलल कुर्सी, ठीक है ना। तो जैसे कि जैसे ज़ैद हो गया मुब्तदा, जालिसून हो गया खबर, अलल कुर्सी ही हो गया मुताल्लिक। बाज दफा अरब क्या करता है ना, बाज दफा अरब क्या करता है, गायब कर देता है इसको। किसको गायब कर दिया जी? खबर को उड़ा दिया, खबर को उड़ा दिया, ठीक है ना। तो जब खबर को उड़ा देता है ना, तो बाज अरब कहते हैं कि जब खबर गायब हो जाए ना, तो जो हमारा मुताल्लिक है ना, वो खबर का नायब बन जाता है, यानी खबर की जगह ले लेता है। लिहाजा बाज दफा आपको जुमला मुब्तदा नजर आएगा, खबर नजर नहीं आएगा, और ठीक उसके बाद आपको मुताल्लिक नजर आएगा, और वो मुताल्लिक असल में उस मुब्तदा के लिए खबर जो गायब थी, उस गायब का खबर की जगह पर वो कायम मुकाम खबर हो जाता है, खबर का कायम मुकाम हो जाता है। लिहाजा ऐसे मुताल्लिक को बाज दफा हम कायम मुकाम खबर कह देते हैं। या बाज लोग कहते हैं कि जब चूंकि खबर ही नहीं है और वो कायम मुकाम है, तो ऐसी सूरत हाल में यही खबर है। मोटी मिसाल आप ले लें, हम सूरतुल फातिहा पढ़ते हैं, अल्हम्दु, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है, हम बात मुकम्मल कर देते हैं। आपको खबर नहीं मिलेगा उसके बाद, देखना आप अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, रब्बिल आलमीन तो रफा में है ही नहीं ना, तो खबर आपको नजर ही नहीं आएगा। आपको ठीक मुब्तदा नजर आया और डायरेक्ट आपको मुताल्लिक नजर आया, और यही हम बात मुकम्मल कर देते हैं। चीख मारता हम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं ना, तो बात मुकम्मल करते हैं, तमाम तारीफ अल्लाह ही के लिए है, नॉर्मली भी हम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। तो बाज दफा क्या होता है, मुब्तदा के बाद डायरेक्ट खबर नहीं आता, डायरेक्ट मुताल्लिक आ जाता है, और वही मुताल्लिक वो खबर का कायम मुकाम हो जाता है। चूंकि इसकी वजह यह है क्योंकि जो सूरत अभी हम पढ़ने जा रहे हैं उसके अंदर यही उसलूब इस्तेमाल हुआ, इसलिए आज़म मैंने समझा कि इसको क्लियर कर दूं, ठीक है। अल्लाह के नबी, हाँ जी जी, नहीं, सूरतुल कौसर नहीं है, बस उसी के मुताल्लिक कुछ समझ लें आप। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो सहाबा थे, वो जब भी आपस में मिलते थे ना, वो जुदा नहीं होते थे। इसको इमाम तबरानी और शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको अपनी सिलसिलातुस सहीहा के अंदर जिक्र किया कि ये दो सहाबी जब आपस में मिलते थे ना, तो एक सूरत की तिलावत करते थे, उस वक्त तक नहीं जुदा होते थे जब तक ये सूरत को मुकम्मल ना पढ़ ले, और वो थी सूरतुल असर। सूरतुल असर, सूरतुल असर क्या थी असल में क्या थी, वो आज आपको इंशाल्लाह समझ में आएगा। सूरतुल असर के ताल्लुक से इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के कौल बड़ा मशहूर है, बहुत लोगों ने सुना होगा। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते थे कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानियत की हिदायत के लिए सिर्फ ये 3 आयतें नाजिल कर देता ना, सिर्फ ये सूरत नाजिल कर देता या फिर 3 आयतें नाजिल कर देता, तो वो उसके लिए कफा हो जाता, यानी उसके लिए किफायत हो जाता। यानी ये सिर्फ 3 सूरतें इंसानियत की हिदायत के लिए काफी थी। क्या वजह थी कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह इन्होंने इस सूरत के ताल्लुक से इतनी बड़ी बात कही थी।
آج جب ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس کو ہم سورۃ العصر کے اندر دیکھیں گے تو آپ بذات خود یہ تصور کر سکتے ہیں کہ امام شافعی کا کہنے کا مقصد کیا تھا، کیوں کہتے تھے، اور جب وہ صحابی آپس میں ایک دوسرے سے ملتے تھے تو وہ کیوں ایک دوسرے کو سورۃ العصر سنایا کرتے تھے، یہ بھی انشاءاللہ اس کی تلاش کرنی ہے جی۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، 4 زور دکھ رہا جی، 4 زور دکھا۔ سب سے پہلا کلام اللہ، سب سے پہلے پرائیورٹی کہ یہ کہہ کون رہا ہے، اللہ کی ذات کہہ رہی ہے، اللہ رب العالمین یہ بات کہہ رہا ہے، اور اللہ رب العالمین کا صرف کہہ دینا یہ ہمارے لیے کافی تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے 3 زور کے ساتھ اس جملے کو کہا۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے عصر کی قسم کھائی، والعصر، وقت کی قسم، بعض نے کہا عصر کے وقت کی قسم، بعض نے کہا زمانے کی قسم، تو اللہ رب العالمین نے قسم کھائی، اور واو قسمیہ کی بنا پر العصر حالت جر میں دکھ رہا، والعصر اللہ نے قسم کھائی عصر کی، انا یقیناً، الانسان اس کی اثر یہاں دکھ رہی جی، انسان حالت نصب میں، ان الانسان لا فی خسرین۔ اب میں آپ کو ایک مزیدار ٹاپک بتا دوں، ایک مزیدار پوائنٹ بتاؤں، آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے یہاں خسرین جو لفظ استعمال کیا نا وہ نکرہ استعمال کیا ہے، نکرہ، الف لام نہیں آیا اس کے اوپر، میں نے بتایا نا آپ کو الف لام داخل کرو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے یہاں الف لام نہیں بلالا، اس کو معرفہ نقل نہ کر کے نکرہ ذکر کیا۔ اصل میں عرب کا ایک اسلوب ہی ہوا کرتا تھا، جب کبھی وہ کسی چیز کا یا کسی لفظ کی بارے میں جب وہ تذکرہ کرتا ہے نا اور اس کی وہ تعظیم بیان کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کو نکرہ بولتا تھا، اس کو وہ نکرہ بولا کرتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اسی اسلوب کے ساتھ اللہ رب العالمین نے کہا عصر کی وقت کی قسم، انسان بہت بڑے خسارے میں ہے، اور خسارہ کوئی عام خسارہ نہیں ہے، کون سا خسارہ؟ جہنم کا خسارہ، آخرت کا خسارہ۔ کوئی عام خسارہ ہے جی؟ کوئی عام خسارہ ہے جہنم کی خسارہ؟ کوئی ایک انسان جہنم میں چلا جائے اور یہ کوئی عام خسارہ ہے؟ اب آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے خسارے کو نکرہ کیوں ذکر کیا، تعظیم بیان کیا اللہ رب العالمین نے کہ یہ کوئی عام خسارہ نہیں ہے جو انسان جس میں مبتلا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں یہاں خبر نظر نہیں آ رہی آپ کو، انا کے بعد اس نظر آ رہا ہے، انا کا اس خبر ہے یہاں پر، ڈائریکٹ متعلقہ کیا۔ اب دیکھیں یہاں پہ 4 زور مل رہی کہ نہیں مل رہی؟ الحمدللہ۔ اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسانیت سے جب یہ کلام کیا اور انسانوں کو جب یہ بات بیان کی کہ انسان بڑے خسارے میں، آپ دیکھیں نا نارملی کہ مان لیں مثال کے طور پر میتھ کا پیپر ہم لوگ کو آنے والا ہے، ٹھیک ہے نا، اور میتھ کے ٹیچر کے پاس پیپر آیا، انہوں نے پیپر چیک کیا، پیپر چیک کرنے کے بعد بولا یار بہت ٹف پیپر آ گیا۔ اب وہ اسٹوڈنٹس کی طرف دیکھتے ہیں بڑا مشکل، مطلب ٹینشن کی نگاہ پہ، اور ٹف، حالت خراب ہونے والی۔ اسٹوڈنٹس کا کیا معاملہ ہوتا ہے جی؟ ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے، گئے ایک تو میتھ، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد میتھ کا ٹیچر سامنے کھڑا ہے، پیپر دیکھ کے اس کے چہرے کے رنگ اترے ہوئے ہیں اور بول رہا کہ بچے کی حالت خراب ہونے والی ہے۔ اسٹوڈنٹس کی حالت کیا ہو جاتی ہے؟ ختم، بیڑا گرک، تباہی۔ تو اللہ رب العالمین جب انسان سے یہ بات کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کہ انسان خسارے کے اندر ہے تو ہمیں ڈر جانا چاہیے، کوئی عام خسارہ نہیں ہے۔ اور صرف اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کو خسارے میں نہیں کہا، اللہ رب العالمین نے آگے اس چیز کی وضاحت کی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا صرف یہی نہیں، اگر انسان اپنے خسارے سے بچنا چاہتا ہے نا تو 4 چیزیں لازم ہیں جی، 4 چیزیں لازم ہیں۔ سب سے پہلا کام، ان الذین، سوائے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے کر آئے، الا الذین آمنوا، ایمان لائے، ٹھیک ہے نا جی، الا الذین آمنوا، سب سے پہلا جو ایمان لائے، ہم ایمان والے ہیں، ایمان لائے جی ہم،
ایمان والے الحمدللہ، پرانے والے نہیں بولیں گے ایمان، ہاں نئے والے ضرور بولیں گے، پرانے والے نہیں بولیں گے۔ کچھ بدوؤں نے یہ دعویٰ کیا تھا جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو کر کے، بدو کہتے ہیں نا دیہاتی لوگ، نئے نئے اسلام لے کر آئے تھے، انہوں نے کہا، قرآن نے اس کا بات کو نقل کیا، اللہ رب العالمین نے فرمایا قالت الاعراب، کہ عرابیوں نے کہا، بدوؤں نے کہا آمنا، ہم ایمان لائے۔ اللہ رب العالمین اس کو جواب میں کہتے ہیں لم تؤمنو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کل لم تؤمنو، تم ہرگز ایمان نہیں لے کر آئے ابھی تک۔ اللہ رب العالمین کہتا آگے جا کر کے وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تک تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا ہے۔ اس سے پہلے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ لم تؤمنو ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ یہ کہو ہم اسلام لائے، ہم مومن نہیں ہیں، بلکہ کہو ہم مسلم ہیں۔ یعنی اسلام اور ایمان کا یہاں سب سے بڑا فرق نظر آ رہا ہے۔ یہ اسلام شروعاتی ہے، یعنی زبان سے اقرار کرنا، اور اللہ رب العالمین کہتا ہے وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، کہ ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، یعنی تصدیق بالقلب وہ ایمان کہلاتا ہے جی۔ اب میں سوال آپ سے کرتا ہوں، ایمان لائے ہم؟ ایمان والے ہیں؟ سب سے ہم نہیں نکلے گا۔ تو اس کی تشریح اگر آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، کسی مفسر کی، کسی معتبر مفسر کی، آپ جب تشریح پڑھیں گے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا سورۃ العصر کے تعلق سے امام شافعی رحمۃ اللہ نے کیوں بیان کیا تھا کہ اگر یہی آیت اگر نازل ہو جاتی ہے، 3 آیتیں، تو انسانیت کی ہدایت کے لیے یہی کافی تھا، انسانیت کی نصیحت کے لیے کافی یہی تھا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ رب العالمین نے کہا تھا انسان خسارے میں ہے، بلا شک و شبہ خسارے میں ہے، سوائے اس کے جو ایمان لائے۔ اس کے بعد ایمان کا ذکر کر کے صرف یہ خاموش نہیں اللہ رب العالمین نے کہا، بلکہ ایمان کا جب کبھی بھی تذکرہ ہوا ہے نا، تو اس کے ساتھ ایک لفظ کا ہمیشہ استعمال ہوا ہے، وہ عمل صالح جی۔ عمل صالح، عمل صالح، اللہ رب العالمین عمل کہتے تھے تو کافی تھا، لیکن عمل صالح، عمل کی صفت لے کر آ رہا اللہ رب العالمین، عمل صالح الا الذین آمنوا وعملوا صالحات، سوائے وہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ نیک عمل کیا ہے جی؟ نیک عمل، نیک عمل وہ عمل نیک ہو سکتا ہے جس کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہو۔ اس کے علاوہ اگرچہ ہمیں کوئی چیز چاہے جتنا نیک نظر آئے نہ کیوں، وہ نیک واللہ نہیں ہو سکتا جس پر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مہر نہ ڈالی ہو۔ موٹی مثال دیتا ہوں آپ کو، فجر کی کتنی نماز پڑھتے ہیں جی ہم؟ کتنی رکعت پڑھتے ہیں فرض؟ 2 رکعت، فرض نماز 2 رکعت۔ اب اگر کوئی بندہ بڑا پریشان ہو اور بول رہا ہے یار میری زندگی بڑا کشم و کش میں جا رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ سے ناراض ہے اور میں نے نمازوں کو شروع کیا لیکن میری نمازیں تو بہت قضا ہو گئی ہے، تو میں کام کرتا ہوں فجر کی نا اب میں 4 رکعت پڑھوں گا۔ اگرچہ وہ اللہ کے سامنے سجدہ کرے گا، سورۃ الفاتحہ زیادہ پڑھے گا، اللہ کی حمد زیادہ بیان کرے گا، اللہ کی تسبیح زیادہ بیان کرے گا، لیکن کیا وہ 2 رکعت اس کے لیے ثواب کی نیت بنے گی، ثواب کا ذریعہ بنے گا یا عذاب کا ذریعہ بنے گا؟ عذاب کا ذریعہ بنے گا۔ کیوں؟ کیونکہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مہر نہیں لگائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف فجر کی 2 رکعتیں پڑھی ہیں، یہی عمل صالح ہے، اس کے علاوہ کوئی عمل صالح نہیں ہے۔ کوئی انسان 10 رکعت پڑھے، 100 رکعت پڑھے، اللہ رب العالمین 100 کو، 80 کو، 90 کو اس کے منہ پہ مار دے گا، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیم ہے وہ 2 رکعت ہے۔ وہی معاملہ دین کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ من احدث فی امرنا، جو ہمارے اس امر یعنی اس دن کے اندر کوئی ایسی چیز داخل کرے، ما لیس فیہ، جو پہلے نہیں تھا، فہو رد، وہ رد کر دیا جائے گا۔ اور مسند احمد کے اندر روایت ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے دین کے اندر کوئی ایسی چیز داخل کرے جس پر ہمارا حکم موجود نہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ رد کر دی جائے گی۔ اور یہی بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہر خطبے کے اندر عوام الناس کو ڈراتے تھے، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدیث حدیث صلی اللہ علیہ وسلم، محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے، بہترین حدیث اللہ کی کتاب، اور سب سے بہترین یاد ہدایت رابطہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 2 چیزوں سے اگر کوئی ہٹتا ہے، یہ 2 چیزوں سے اگر کوئی ہٹتا ہے، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ، ٹھیک ہے نا، آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے علاوہ کچھ بھی کرے گا، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، سب سے بدترین کام ہے وہ جو کتاب اللہ و سنت رسول سے ہٹ کر کوئی چیز اضافت کرنے کی کوشش کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بدترین کام ہے کیا؟ بدعت کو داخل کرنا،
آج ہمارے معاشرے میں نظر آئے گا آپ کو, یہاں دائیں طرف بائیں طرف پھریں گے اگر نظر, یہاں بدعت, دائیں طرف یہاں بدعت, پیچھے بدعات و خرافات, سامنے بدعات و خرافات. امت مسلمہ کے پاس صرف اور صرف بدعات و خرافات بچی ہوئی ہے. آنکھیں نماز شروع ہوتی ہے بدعات کے ساتھ, یہ 1.5 گز کی نیت زبان سے, 1.5 گز, ٹھیک ہے نا. نماز ختم ہوتی ہے بدعات, سر پہ ہاتھ لے کے بیٹھ جائیں گے, پتہ نہیں کہاں سے نکال لی لوگوں نے, ٹھیک ہے نا. نمازوں کے اندر بدعات, نمازوں کے باہر بدعات. خود بڑے بڑے ہم کو ملیں گے, آپ کو بڑے بڑے نظر آئیں گے. اللہ رب العالمین نے قید لگائی, ایمان لائے ہو, اپنے آپ کو ایمان والے دعویٰ کرتے ہو, چلو ٹھیک ہے ایمان تو لائے ہو, عمل صالح ہے. عمل صالح یعنی طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, وہی طریقہ جو ہدایت رافتہ طریقہ تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا, ٹھیک ہے نا, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. اس کے بعد جب ایک انسان کے اندر ایمان بھی آ جائے اور عمل صالح بھی آ جائے, اللہ رب العالمین کی معرفت ہو جائے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی پیروکار ہو جائے, اس کو معلوم چل جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ایک کو معلوم چل جائے یہ شرک ہے اور اللہ رب العالمین شرک کو معاف نہیں کرے گا, اور ایک شخص کو یہ بھی معلوم چل جائے کہ اگر ہماری کوئی بھی عبادت قابل قبول ہو تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. یہ 2 چیز اگر کسی انسان کے اندر داخل ہو جائے تو تیسرا چیز اس کے اندر بذات خود آٹومیٹکلی پیدا ہو جائے گا, اور ہے وتواصوا بالحق, لوگوں کو حق کی تلقین کرنا, لوگوں تک حق بات پہنچانا, یہ آپ کی فطرت بن جائے گی. جب آپ کو شرک معلوم چل گیا, توحید معلوم چل گئی, آپ کے اوپر لازم ہو گیا کہ اب آپ اپنے گھر والوں کو بھی اس شرک سے بچائے, محفوظ کرے, لوگوں کی توحید کی دعوت دے, لوگوں کو توحید سکھائیں. آپ کے آجو باجو, آپ کے دوست احباب, آپ کے جان پہچان والے, آپ کے پڑوس شرک میں مبتلا ہے, آپ کے اوپر ذمہ داری اللہ رب العالمین نے دی ہے کہ آپ جائیں ان کو توحید سکھائیں, لیکن اس کے لیے لازم ہے پہلے خود بھی سیکھیں. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عوام الناس کے اندر شائع کریں, لوگوں کو بتائے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت طریقہ نماز کی کیا ہے. نماز وہ فرض نماز وہ چیز ہے جس کے بغیر جنت میں جانا پاسبل ہی نہیں ہے, اور ایک بندہ بمشکل تعداد میں مسلمان نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور وہ بھی سنت کے خلاف پڑھ رہے ہیں. میں تو بعض لوگوں کو یہ دیکھتا ہوں مسجد کے اندر بڑھاپا آ چکا ہوا ہے, نماز میں قیام کیسے کرنا ہے, پیروں کا رخ کس طرف ہونا ہے, یہ ایسے بنا ہوا رہتا ہے, بھی بنا کر کے کھڑے رہتے ہیں, انہیں یہ تک نہیں معلوم کہ قبلہ رخ پاؤں ہونا چاہیے. تو نمازوں میں قیام ان کے لیے صحیح طریقے سے نہیں سمجھ پائے ہوں آج تک, وہ باقی نماز کہاں سے سیکھیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک شخص 60 سال تک نماز پڑھتا ہے اور آخرت میں اللہ رب العالمین اس کی ایک نماز قبول نہیں کرتا. اللہ اکبر, کتنی بڑی بات ہے یہ, آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. میں نے ہمیشہ بولا نا, یہ حدیثوں کو نا محسوس کرے, کبھی محسوس کیا کرے, اس کو کسی اپنی زندگی کے اندر نا پریکٹیکل ایگزامپل کے اندر اپلائی کرنے کی کوشش کرے. کہ مثال کے طور پر ایک انسان رات بھر جا کے پریکٹس کیا, پڑھائی کیا, اور جب ایگزام ہوا اس میں سے ایک بھی کوشچن نہیں آیا, کیا کیفیت بنے گی اس کے اوپر, کیا کیفیت بنے گی اس کے اوپر. وہی معاملہ ہوگا کہ 60 سال ایک بندہ نماز پڑھتا ہے اور مرنے کے بعد اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوتا ہے, اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ تیری ایک نماز بھی قبول نہیں, کیا بنے گا اس کے اوپر, محسوس کرے گا کسی دن, ٹھیک ہے نا. دوسری ایک حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی, ایک شخص نماز پڑھا تھا, ایک تابعی نماز پڑھا تھا. صحابی نے اس کو بلایا اور کہا کہ اگر تو اسی طرح سے نماز پڑھتا ہوا مر گیا نا تو اس طریقے پہ نہیں پڑھے گا جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے. لہٰذا نماز کو سنت کے مطابق پڑھنا ہوا, تبھی اللہ رب العالمین ہماری اس نماز کو قبول کرے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہماری نمازوں کو اللہ رب العالمین قبول کرے. 2 ہو جانے کے بعد تیسرا معاملہ, دیکھیں یہ جب 2 معاملہ ہوتے ہیں نا تو تیسرا آٹومیٹکلی پیدا ہوگا, اور جب یہ تیسرا ہوگا نا تو سب سے بڑا جو حق آپ کے اوپر پریشانی آنا شروع ہوگی نا, وہ آپ کے اوپر طنز, آپ کو برے القاب دیے جائیں گے, آپ کو گمراہ بولا جائے گا, آپ کو ہو سکتا مارا بھی جائے, ٹھیک ہے نا, مارا بھی جائے. میرے ساتھ معاملہ تو ہوا, مارا نہیں تھا لیکن دھمکی ملا تھا میرے کو مسجد کے مولانا سے, ٹھیک ہے نا. تو یہ معاملات ہوں گے, آپ کے اپنے گھر والے آپ کے خلاف ہو جائیں گے, ہو سکتا ہے کہ آپ سے کلام کرنا بند کر دیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 40 سال تک اس معاشرے کے اندر رہے جس معاشرے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 القاب دیے تھے, الصادق الامین, سب سے سچا, سب سے بڑا ایمانت دار.
لیکن جیسے ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہاڑ پر چڑھ کر کے اعلان کیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، سب سے پہلا جو مخالفت کرنے والا تھا وہ ابو جہل تھا. سب سے پہلا مخالفت کرنے والا ابو جہل. کون؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا چچا تھا. یہ تربیت اللہ رب العالمین نے ہمیں بتائی ہے کہ جب تم حق بات کرو گے نا تو سب سے پہلے جو تمہارے خلاف ہوں گے نا وہ تمہارے اپنے گھر والے ہوں گے. یہی ہوتا ہے ہمارے ساتھ. آپ دیکھیں ہر کوئی پریشان ہے، میسج کرتا ہے سرفراز بھائی جب سے توحید میں ہوں گھر والے بات چیت نہیں کرتے. 3 دن پہلے میرے کو کوئی کال کرتا ہے، 3 دن یا 4 دن پہلے، بولا سرفراز بھائی بڑا پریشان ہوں. بولا کیا ہوا؟ نیا بندہ تھا، نیا نیا توحید کی طرف میں آیا تھا. بولے یار گھر والے میرے کو بڑا پریشان کرے، بڑا ٹارچر کرے. بولے کیا ہوا؟ بولے تجھ کو گھر سے بے دخل کر دوں گا، ٹھیک ہے نا، تو میرا بیٹا نہیں ہے. تو یہ کیا چیزیں شروع کر دیا ہوا ہے. اس کو پکڑ پکڑ کے کسی مولوی کے پاس لے کے جا رہے تھے. وہ بیچارہ بولا کہ بھائی آپ میری مدد کرنا، اگر میں آپ کو کال کروں تو میری کال کو ریسیو کرنا. میں بولا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، آپ جب بھی کال کریں جو بھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوگا میرے سے بات کروانا انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا. بیچارہ وہ گیا جب بات کرنے کے لیے نا، اس کو کال تک کرنے نہیں دے رہا تھا. وہ بیچارہ بول رہا بھائی میرے بندے سے بات کر لو، جو جس نے مجھے بتایا ہے، جو کچھ بھی ہو وہ زیادہ جانتا ہے، اس سے بات کر لو. وہ کال نہیں کرنے دے رہا. اس کے گھر والے اس کا آنا جانا بند کر دے رہے. یہ چیزیں ہوتی ہے تو گھبرانا نہیں ہے. اگر یہ چیزیں آپ کے ساتھ ہو رہی ہے تو الحمدللہ آپ حق پر ہوں، الحمدللہ آپ حق پر ہوں، ٹھیک ہے نا. تو 2 چیزیں ایمان اور عمل صالح آنے کے بعد لوگوں کو حق کی تلقین کریں گے، اور جیسے ہی لوگوں کے حق کی تلقین کریں گے لوگ آپ کو عذاب پہنچائیں گے، آپ کو تکلیف دیں گے. اور ان تکلیفوں کے اوپر کیا کرنا ہے جی؟ وتواصوا بالصبر. لوگوں کو صبر کی تلقین کرنا ہے، خود بھی صبر کرنا ہے. مومن کی زندگی میں نا 2 ہی چیز ہوتی ہے، صبر شکر. صبر شکر. اللہ کی کوئی نعمت تم کو مل جائے شکر ادا کرو. اللہ رب العالمین کوئی نعمت تم سے چھین لے صبر ادا کرو، صبر کیا کرو. تو یہی چیز ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. اب آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کیوں یہ بات کہی تھی کہ اگر سورۃ العصر انسانیت کی ہدایت کے لیے کافی ہو جاتا ہے اگر وہی اللہ رب العالمین نازل کر دیتا تو، ٹھیک ہے نا جی. اچھا جی ایک 2 آیت لے لیتے ہیں جی. بڑا مشہور آیت ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں تعلیم دی اور تمام انبیاء نے جو تعلیم دی، وہ سب سے پہلی تعلیم تھی شرک سے محفوظ ہونا. اپنے آپ کو شرک سے خود کو اتنا کنارہ کش کر لینا کہ وہ آپ کے قریب بھی نہ آئے. اور اس کے بعد قرآن مجید نے فرمایا کہ شرک جو ہے نا وہ سب سے عظیم ظلم ہے. تو آپ اس آیت کو اگر پڑھیں گے تو آپ کو اس میں نظر آئے گا کیا جی؟ ان الشرک لظلم، اور یہ ظلم کی صفت آ رہی ہے جی. ظلم تو ہو گیا تھا لیکن ظلم کی صفت بھی آ رہی ہے جی، عام ظلم نہیں. عظیم، ان الشرک لظلم عظیم. جو شرک ہے نا وہ سب سے بڑا شرک کا ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے جی. اب دیکھیں انا بھی آ گیا، لام بھی آ گیا. شروع میں ہو سکتا ہے کہ 1-2 آیت پہلے پڑھیں گے تو آپ کو دیکھیں قسم بھی مل جائے گا، ٹھیک ہے نا. نکرہ آیا ہوا ہے، یہ دونوں نکرہ. یہ نکرہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ خبر بنا ہوا ہے، لیکن اس اعتبار سے بھی ہم تسلیم کر سکتے ہیں کہ یہ نکرہ آ گیا عظیم بھی اور ظلم بھی. عام ظلم نہیں ہے، عام ظلم نہیں ہے. ویسے صفت تو بذات کر دیا نا، اگرچہ خبر آ رہا تو نکرہ بن کر ہی آیا ہے، لیکن یہ بھی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ عظیم اس کی صفت بیان کر دے رہی ہے. چلو عظیم بہت بڑا ظلم ہے، آسان سا ظلم نہیں ہے، بہت بڑا ظلم ہے. تو قرآن مجید اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو ایک آیت سورت اور ملے گی، ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو وہاں لام کا استعمال نہیں ہوا ہے لیکن انا کا استعمال ہوا ہے. ان اللہ، اللہ نصب میں کیوں ہے؟ انا کی وجہ سے. قرآن مجید آپ پڑھیں گے، ہوم ورک آپ کا یہ ہے، قرآن مجید میں اس کو تلاش کریں گے اور تلاش کر کر کے اس کو محسوس کریں گے انشاءاللہ تعالی. اب جب قرآن مجید کو پڑھا کرے، ترجمہ تو پڑھا کرے لیکن عربی کے ذریعے سے اس کو محسوس کرنے کی کوشش کریں. جو ہم نے سیکھا ہے اتنا تو کم سے کم عربی آ چکی ہے کہ کچھ قرآن کی آیت آپ ترجمہ کر سکتے ہیں،
جی ٹاپک کے ریلیٹڈ کوئی سوال ہو تو آپ بتا دیں. ایک چھوٹا سا اس میں بس ایک بات رہ گیا وہ اس کو میں کلیئر کرتا ہوں چلوں گا کہ انا کا استعمال ضمائر کے ساتھ بھی ہوتا ہے. انا کا استعمال ضمائر کے ساتھ بھی ہوتا ہے لیکن انا کے بعد کوئی اسم کون سی صورت میں ہوتا ہے؟ حالت نصب میں ہوتا ہے. لہذا ضمائر بھی اگر آئے گا تو وہ کون سا آئے گا؟ حالت نصب والا. اور حالت نصب والے ضمائر کون سے تھی؟ ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، یا نا. دیکھیں جی انا کا استعمال کریں گے یہ انا، اور اگر میں کہتا ہے ان اللہ اور میں اللہ کی جگہ پہ ضمیر استعمال کروں گا تو کیا ہوگا جی؟ انا، انہو، انہما، انہم، انہا، انہما، انہن، انکا. قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلِقٍ عظیم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کے بارے میں آیا ہوا اِنَّكَ لَخُلِقٍ. دیکھیں لام بھی لَخُلُقٍ عظیم، یا آپ بہترین اخلاق پر ہیں. لا اللہ کے اوپر میں لَعَلَى خُلِقٍ عظیم. لَكُمَا سوری اِنَّكُمَا، اِنَّكُمْ قرآن میں استعمال ہوا ہے. اِنَّكِ، اِنَّكُمَا، اِنَّكُنَّا. دیکھیں انا جو ہے نا جی اس کا ڈیمانڈ کیا جی؟ اپنے بعد والے حرف کو زیر کر دے. یہ انا کبھی تو بات مانتا ہے اور کبھی بات نہیں مانتا. جب بات نہیں مانتا ہے تو کیا ہوتا ہے جی؟ درمیان میں اس کا جھگڑا ختم کرنے کے لیے کون صاحب آتے ہیں؟ نون صاحب. تو نون صاحب آ کر کے اس کا زیر لے لیتے ہیں اور پڑھتے ہیں اس کو اننی. اننی قرآن میں استعمال ہوا ہے. اور اگر کبھی یہ بات اس کی مان لے تو آپ کو انی بھی نظر آئے گا. اور بعض دفعہ اس یا متکلم کو حذف کر دیا جاتا ہے لہذا آپ کو انی نظر آئے گا. انی نظر آئے گا. بعض دفعہ یا متکلم کو حذف کر دے گا یہ تینوں شکل اختیار کر دے گا. انا نزلنا الذکر، انا آ گیا جی. انا ہدیناہ سبیلا، انا نحن نزلنا الذکر. ٹھیک ہے نا جی؟ انا نحن نزلنا الذکر. اچھا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا اعطیناک الکوثر. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ انا یقیناً ہم وہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے. ان اللہ یہ تو پڑھ لیا، انا للہ یہ بھی پڑھ لیا، لیکن انا کی وجہ سے کوئی ہلکا حالت جر میں نہیں دیکھ رہا کیونکہ انا للہ آ رہا اس میں حرف جر آ جا رہا تو حرف جر تو ویسے بھی زیر کر دیتا ہے. تو یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا نہیں؟ ضمائر کا استعمال بھی ضمائر کے ساتھ بھی انا کا استعمال ہوتا قرآن مجید میں آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ. پریکٹس آپ کو کرنا ہے. یہی ہمارا آج کا کلاس تھا اور انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ جملہ ہمارا جو ہے جملے کو منفی بنائیں گے، پھر سوالیہ بنائیں گے، پھر انشاءاللہ تعالی ہمارا مین ٹاپک کی طرف چلیں گے. کوئی سوال رہ گیا تو فٹافٹ کر لیں پھر انشاءاللہ اختتام کرتے ہیں. جی کوئی سوال اس تعلق سے؟ کلیئر ہے؟ کسی کا کوئی سوال نہیں ہے؟ الحمدللہ. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے سیکھا اس کو ذہن میں رکھنے کی توفیق دے. وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.